روز اعلان امامت اور ولایت صدیق اکبر فاروق هذا الامہ بہ یفرق بین الحق والباطل یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ایک جملہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے مولانا کمیل مہدوی کا، اب کیونکہ عید کا دن ہے تو اچھا جملہ ہے کہ مومنین اس سے خوش ہوں اور چہرے پہ مسکراہٹ آئے کہ مرچیں سارے سال اگتی ہیں لیکن لگتی غدیر پہ ہیں۔ تو یہ ہم نے ان کی کاپی رائٹ کا خیال کرتے ہوئے انہی کی جانب جو ہے وہ نسبت دی ہے کہ سارے سال اگتی ہیں لگتی جو ہیں وہ غدیر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ عید غدیر وہ دن ہے کہ جس میں شیعہ سنی دونوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہ کس اعتبار سے کہ دین مکمل ہوا۔ جب حج سے اشرف الانبیاء فارغ ہوئے اور پہنچے میدان غدیر میں تو ارشاد خداوند تبارک و تعالی ہوا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یا میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دو، اور اگر وہ پیغام نہ پہنچایا تو ایسا ہے جیسے کہ تم نے پیغام رسانی کا اور رسالت کا کام انجام ہی نہیں دیا، یعنی دین ختم ہو جائے گا اور تمہاری رسالت کا جو کام تم نے کیا ہے وہ سب۔ تو پھر اشرف الانبیاء نے اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہ تو مختصر ترین وہ جملہ ہے کہ جو الحمدللہ اس وقت تمام شیعوں کو بلکہ اب اہل سنت کو بھی یاد ہو، جو حمایت میں بول رہے ہیں ان کو بھی یاد ہو گیا، جو مخالفت میں بول رہے ہیں ان کو بھی یاد ہو گیا۔ جو حمایت میں بول رہے ہیں اس کا بھی اچھا نتیجہ نکلے گا اور اہل بیت کے لیے پازیٹیو ہوگا، اور جو مخالفت میں بول رہے ہیں اس کا بھی اچھا نتیجہ نکلے گا، کیونکہ جب وہ بول رہے ہیں تو سب کے سب تو ان کی طرح سے مشکوک الولادت نہیں ہے، انہی کی محفل میں بالآخر وہ بھی ہیں کہ جن کی مائیں شریف ہیں، وہ بول رہے ہیں، لیکن آگے جب جا رہا ہے تو وہ سوچنے پہ مجبور ہیں کہ بالآخر یہ اشرف الانبیاء نے کیا فرمایا اور کیوں فرمایا اور کیوں اس کو اتنی اہمیت دی۔ تو عید کے اعتبار سے شیعہ سنی دونوں میں آج کا دن ایک بڑا دن ہے، کیونکہ دین مکمل ہوا۔ لہذا جب بھی اہل سنت سے بات ہو تو ان سے کہنا چاہیے کہ بالآخر یہ جب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کب نازل ہوئی؟ کہتے ہیں غدیر میں۔ کیا تاریخ تھی؟ 18 ذی الحجہ۔ تو دین مکمل ہو گیا؟ ہاں ہو گیا۔ اب یہ اور موضوع ہے کہ کس وجہ سے مکمل ہو گیا، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن ہو گیا مکمل۔ بس اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اہم ترین دن ہے، دین تو مکمل ہو گیا۔ اب اس میں بھی شک نہیں کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ فرمایا۔ حدیث ثقلین بار بار آپ نے ارشاد فرمائی اور غدیر میں بھی ارشاد فرمائی، اور اس سے پہلے مثال کے طور پر جو سنن ماجہ میں نقل ہوا، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، آیا میں تمام مومنین پر حق ولایت رکھتا ہوں، یعنی ان سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہوں، ان سے زیادہ؟ تو سب نے جواب دیا بلا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا الست اولا بکل مؤمن من نفسہ، آیا میں ہر مومن پر اس سے زیادہ اس پر حق رکھتا ہوں؟ یعنی اس میں سنن ماجہ کے حساب سے 2 دفعہ سوال کیا، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، الست اولا بکل مؤمن من نفسہ؟ سب نے جواب دیا بلا یا رسول اللہ۔ تو پھر آپ نے فرمایا من کنت انا ولیہ فعلی مولا، اسی طرح سے من کنت انا مولا فہذا علی مولا۔ مختلف عبارتوں کے ساتھ کتب اہل سنت میں یہ نقل ہوا۔ اب جو سارا گیم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی ہاں پہلے تو دیکھیں پبلک سے یہ چھپاتے تھے لفظ غدیر کو چھپاتے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جائے عوام اہل سنت سے کہ اپنے علماء سے سوال کرو کہ بالآخر مان لیا کہ مولا امیر المومنین کی دوستی کا اعلان ہوا تھا، فرض کی بات ہے،
تو تمہارے علماء نے چھپایا کیوں مگر؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم ذکر کرتے تھے تو وہ بعد میں حاشیہ لگاتے تھے کہ یہاں مولا سے مراد جو ہے اولا بے تصرف نہیں ہے یعنی سپریم اتھارٹی، بلکہ کیا ہے؟ دوست ہے۔ فرض کر لیا کہ جو دوست ہے، لیکن یہ قول کس کا تھا؟ اشرف الانبیاء کا تھا کہ نہیں تھا؟ تمہارے علماء نے کیوں قول چھپایا؟ یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ سب کچھ غدیر میں ہوا تھا تاکہ غدیر کے لفظ سے آشنائی ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ غدیر کا لفظ جو ہے وہ مجالس اہل تشیع سے آگے پھیلا؟ یہ کیا وجہ ہے کہ نماز جمعہ سے آگے نہیں پھیلا؟ کیوں لفظ غدیر کو چھپایا؟ کیوں لفظ مولا کو چھپایا؟ بھئی یہ ہو سکتا تھا نا کہ نماز جمعہ میں اور دیگر تقاریب میں آپ بار بار کہتے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، لیکن اس کے معنی دوست کے ہیں۔ اختلاف یہی تھا دوست کا؟ نہ، اصل اختلاف یہ تھا کہ مولا کا ذکر کرنا ہی نہیں۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ جو تبلیغی جماعت کے ہیں، کیا نام ہے ان کا، طارق جمیل نے صاحب نے، کہ اللہ ان کو اور حب اہلیت عطا فرمائے اور جرأت عطا فرمائے کہ وہ حق بیان کریں۔ ابھی بھی انہوں نے پورا نہیں حق بیان کیا۔ انہوں نے جب کہا کہ شیعہ صحیح کہتے ہیں مولا علی کو مولا، اور مولا بے معنی ہے اولا، گفتگو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے چہرے اتر گئے ہیں، آپ پریشان ہو گئے۔ تو یہاں پہ سوال یہ آئے گا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، انہوں نے بھی اتنا لیٹ کیوں بتایا؟ خیر جب بھی بتایا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ مزید 30 سال بعد کوئی اور بتاتا تو پھر یہ بھی مجرم ہوتے، لیکن انہوں نے بھی کیوں لیٹ بتایا؟ اچھا کیا بتایا، دیر آئے درست آئے، لیکن کیوں لیٹ بتایا؟ ایک بات۔ اچھا باقیوں نے تو آج تک نہیں بتایا اور اتنا چھپایا کہ اب اس بیچارے انصاف کے لیے مشکل ہو گئی۔ پوری ان کی جماعت اور دیوبندی مخالف ہو گئے ہیں کہ جی یہ رفس کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کیوں رفس کی طرف جا رہے ہیں؟ بالآخر قول رسول اللہ تھا کہ نہیں تھا؟ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر مولا کے کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مولا کے معنی دوست کے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ بعد میں فرمایا ہے اشرف الانبیاء نے اللہم وائل من والہ وعاد من عادہ، یا اللہ تو محبت کر اس سے کہ جو علی سے محبت کرے، تو دشمنی رکھ اس سے کہ جو علی سے دشمنی رکھ۔ یہ قرینہ ہے موجود، اس کے معنی ہے کہ یہ دوست کے معنی میں۔ تو کہا جائے گا پہلے جو دو قرینے ہیں وہ زیادہ اہم نہیں ہیں۔ لست اولی بکم من انفسکم، ایک من کنت مولا ہو۔ تو یہاں پہ سوال یہ ہوگا کہ اشرف الانبیاء نے اپنی جو ولایت کا اقرار لیا ہے تو اس سے پہلے کیا فرمایا ہے؟ الست اولی بکم من انفسکم، یا الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، یا الست اولی بکل مؤمن من نفسہ۔ تو یہاں پر جب یہ سوال کیا ہے اشرف الانبیاء نے کہ آیا میں تم پر تمہاری جانوں سے زیادہ اتھارٹی رکھتا ہوں، تو اشرف الانبیاء نے اپنے لیے کون سا مولا کا تصور دیا ہے کہ جب اس کے بعد اقرار کے بعد کیا کہا، کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو۔ تو یہاں پہ سوال ہوگا کہ اشرف الانبیاء نے تم سے اپنی کون سی ولایت کا اقرار لیا ہے، دوستی کا یا اولویت کا؟ یعنی آخری حج میں وہ تم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے بعد، میری نبوت کو ماننے کے بعد، یعنی نبوت کو ماننے کے بعد، خاتمیت کو ماننے کے بعد، قرآن کو ماننے کے بعد ایک احسان اور کرو، مجھے میرے دوست بن جاؤ۔ ہاں یہاں پہ معنی کیا ہوا کہ جو آپ اشرف الانبیاء کو سمجھتے ہیں وہی ولایت ماننی ہوگی مولا علی کے لیے۔ اگر آپ ان کو دوست سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی دوست مان لیجئے، اگر ان کو مولا سمجھ رہے ہیں تو ان کو بھی مولا سمجھ۔ ابن تیمیہ نے آ کے ایک نیا مسئلہ اٹھا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ ابن تیمیہ کو بریلوی اور باقی تو نہیں مانتے، لیکن یہ اچھے خاصے دیوبندی اور اہل حدیث مانتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ جو اگلا والا حصہ ہے یہ تو ہے ہی نہیں کتابوں میں، جبکہ اس نے پورا انکار کر دیا، جبکہ ترمذی میں بھی اور سنن ماجہ میں بھی اور بہت ساری کتابوں۔ اس نے کہا اگلا والا تو حصہ ہی نہیں ہے، اللہم وعلی من والہ وعاد من عادہ۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اچھے خاصے لوگ پھنس جائیں گے۔ اس نے کہا اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں، یہی ناسبی ایک دفعہ استدلال کرتے ہیں اللہم وعلی من والہ وعاد من عادہ سے نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ دوستی ہے۔ جب پھنستے ہیں ان کے لوگ جنگ کرنے والے تو کہتے ہیں یہ تو جملہ ہی نہیں۔ تو پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ جملہ ہے یا نہیں ہے۔ ہے تو بتاؤ، تو پھر پھنس جائیں گے دوست، نہیں ہے تو کتابوں میں نظر آ رہا ہے۔ اب بعض علماء سے پوچھا گیا کہ اچھا کہ یہ جو اشرف الانبیاء نے فرمایا وَعَلَى مَنْ وَالَاهُ تو کون ہیں وہ لوگ؟ انہوں نے کہا کہ اصحاب۔ اچھا مان لیا۔ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ سے کون مراد ہیں؟ یا اللہ تو ان کو دشمن رکھ کہ جو علی سے دشمنی کریں، وہ کون مراد ہیں؟ وَعَادَ مَنْ عَادَاهُ کہنے لگے خوارج۔ اور انہوں نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے جب بھی خوارج کا موضوع آئے تو سامنے والے کو جھنجھوڑیں کہ خوارج کیوں برے ہیں، خوارج کیوں جہنم میں کتے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کیونکہ حضرت علی سے جنگ کی۔ اچھا صرف خوارج نے جنگ کی؟ جنگ جمل والوں نے نہیں کی؟ صرف خوارج نے جنگ کی؟ معاویہ نے نہیں کی؟
صفین والوں نے. تو یہ جو بعض دفعہ آپ سنتے ہیں خوارج کی بات جب علماء اہل سنت مذمت کر رہے ہوں تو وہ ایسا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے کہ انفسائز کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی سے دشمنی صرف خوارج نے کی اور کسی نے نہیں کی. یہاں فوراً آپ کہیں اسٹاپ کرو اور پہلے یہ بتاؤ کہ خوارج کیوں برے ہیں. جواب دیں گے کیونکہ مولا علی سے جنگ کی. تو اگلا سوال آپ کریں کہ مولا علی سے جنگ انہی لوگوں نے کی تھی جو خوارج تھے یا ان سے پہلے والوں نے بھی کی تھی؟ جنگ نہروان کے جو خوارج نے کی وہ پہلے ہوئی یا جمل یا صفین پہلے ہوئی؟ اور اگر دیکھا جائے ان جنگوں میں پہل کرنے والی خاتون جناب عائشہ، ان کو زیادہ علم ہونا چاہیے تھا اشرف الانبیاء کا اور اصحاب کے احترام کا. اور اگر آپ دیکھا جائے پہلے جنگ کرنے والی کا زیادہ بلند مقام، دوسری جنگ کرنے والوں کا یعنی یزید اس کا معاویہ کا دوسرے مرحلے پہ، یعنی خود اہل سنت سے پوچھا جائے کہیں گے حضرت عائشہ زیادہ ہیں یا معاویہ؟ کہیں گے حضرت عائشہ. تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلی جنگ کا گرین سگنل دینے والی کون ہے؟ خاتون، جن کا سب سے بلند مقام. دوسری جنگ کرنے والا کون ہے؟ جس کا مقام ان کے بعد ہے اور خوارج سے بہتر ہے، یعنی اہل سنت کے نزدیک. خوارج میں عام طور پہ کون لوگ تھے؟ خوارج میں اصحاب بھی تھے لیکن اس پائے کے نہیں تھے. خوارج میں ام المومنین نہیں تھی. خوارج میں اتنے اصحاب نہیں تھے کہ جتنے جنگ جمل میں تھے. خوارج میں اتنے اصحاب نہیں تھے کہ جتنے جنگ صفین میں تھے. بس اگر خوارج پر حجت تمام ہو گئی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر حجت تمام کیے نہ کسی کو عذاب دیتا ہے نہ لعنت بھیجتا ہے. اگر کوئی پاگل ہو یا جس تک حجت نہ پہنچی ہو یا جو بالکل جاہل ہو یا کوئی آج بھی کہیں جنگل میں رہتا ہو تو خداوند تبارک و تعالی اس پر عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک حجت تمام نہ ہو جائے. اب سوال کیا جائے کہ جنگ جمل اور صفین اور نہروان والوں میں سے سب سے زیادہ حجت کس پہ تمام ہوئی تھی؟ جنگ جمل والوں. اور پھر کس پہ؟ جنگ صفین والوں پہ. اور پھر آخر میں کہا جائے گا جنگ نہروان والوں پہ. اگر جنگ نہروان والے جہنم کے کتے ہیں اور خوارج ہیں تو بطور اولا پہلی جنگ کرنے والے خوارج سے زیادہ خبیث اور خوارج سے زیادہ شریر مانے جائیں گے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.